آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انسان کو اسپیس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ مختلف کنٹریز نے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اور ایک دوسرے سے نفرت ظاہر کرتے ہوئے یہ کام سٹارٹ کیا، کیونکہ اس کام کو کرتے ہوئے وہ دنیا کو اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی دکھانا چاہتے تھے۔ انسان اسپیس میں اب تک 4550 سیٹلائٹس بھیج چکا ہے۔ کولڈ وار 26 دسمبر 1947 کو شروع ہو گئی تھی۔ اس کے دوران یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین نے انسانوں کی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کو اسپیس میں بھیجنا شروع کر دیا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف ایک دوسرے سے آگے نکلنا تھا۔ آج ہم سوویت یونین کے 2 ایسٹروناٹس کی ریئل سٹوری کے بارے میں بات کریں گے، جس میں ایک ایسٹروناٹ اسپیس میں ہی مر گیا اور دوسرا جو کہ 311 دن جو کہ 10 مہینے اور کچھ دن بنتے ہیں اسپیس میں پھنسا رہا۔ کولڈ وار میں دونوں ممالک رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کو اپنی طاقت دکھا کر مختلف ممالک کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ 1947 میں جو کولڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی، 1960 کے آخر میں وہ پھر ایک دفعہ شدت اختیار کر گئی۔ اس وقت سوویت یونین اپنی آزادی کی 5th اینیورسری منا رہا تھا کہ اچانک سوویت یونین کے ہیڈ لیونڈ بریزنیو نے اپنی اسپیس ٹیکنالوجی کو دنیا کو دوبارہ ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی 5th اینیورسری کو اسپیس میں سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دنیا کے لیے اور خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ عام طور پر ایسٹروناٹس اسپیس میں جاتے ہوئے ایک ہی کیپسول میں بیٹھے رہا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ 2 اسپیس کیپسولز کو اکٹھا بھیجا جا رہا تھا، جس میں ایسٹروناٹس نے ایک کیپسول سے دوسرے کیپسول میں داخل ہونا تھا۔ اس مشن کو آج تک کسی نے پورا نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی اس میں کامیاب ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک امپوسیبل کام تھا۔ ولیڈمیر کومرو کو اس مشن میں ایسٹروناٹ کے طور پر اسپیس میں بھیجنے کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا، لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی مشکل آن پہنچی۔ ٹیکنیشینز کا کہنا تھا کہ سوویت یونین کی 5th اینیورسری تک ان دونوں کیپسولز کو مکمل طور پر تیار کرنا امپوسیبل ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور سوویت یونین کے ہیڈ نے بہت پہلے ہی ان دونوں کیپسولز کو اسپیس میں بھیجنے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اسپیس میں جانے والے پہلے ایسٹروناٹ کومروج نے جب اس اسپیس کرافٹ کا معائنہ کیا تو انہوں نے اس کو دیکھتے ہی اس میں سے 200 سے زائد غلطیاں نکال دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس کیپسول کو اسپیس میں بھیج دیا گیا تو یہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بریزنیو کسی بھی قیمت پر اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا چاہتے تھے۔ کسی بھی انجینئر میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ بریزنیو کو اسپیس کرافٹ میں نکالی گئی مختلف غلطیوں کے بارے میں بتاتے۔ صرف گیگرین نے ہمت کر کے بریزنیو کو ایک لیٹر بھیجا، کیونکہ وہ ولیڈمیر کومرو کے بہت اچھے دوست تھے۔ انہوں نے اس لیٹر میں اس پروجیکٹ کو پوسٹ پون کرنے کے لیے بریزنیو کو انسسٹ کیا، لیکن گورنمنٹ نے ان کی بات کو مکمل طور پر اگنور کر دیا۔ لیکن دوسری طرف ایسٹروناٹ جانتا تھا کہ اگر اس نے اسپیس میں جانے سے انکار کر دیا تو اسے موت کی سزا دے دی جائے گی، جس کی وجہ سے اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسپیس میں جانے سے انکار نہ کیا۔ 1967 23 اپریل یہ وہ دن تھا جب اس مشن کو حقیقت بنانا تھا، لیکن یہ شروع ہونے سے پہلے ہی فیل ہوتا نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ اسپیس میں پہنچنے کے بعد یہ کیپسول اسپیس اسٹیشن کے کنٹرول سے باہر ہونے لگا اور اس میں اور بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہونے لگیں۔ جس کیپسول میں ایسٹروناٹ تھا وہ زمین کو چھوڑ کر خلا میں جا چکا تھا، لیکن دوسرا کیپسول جس نے اس کو فالو کرتے ہوئے خلا میں جانا تھا وہ زمین پر ہی کریش ہو گیا۔ سوویت یونین نے اس کی معلومات دنیا سے چھپا لی، لیکن دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس کی سیکرٹ انٹیلیجنس خفیہ طور پر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کے مطابق زمین پر موجود کنٹرول روم کے لوگ پہلے ہی جانتے تھے کہ وہ مر جائے گا۔ کیپسول میں بیٹھے ایسٹروناٹ نے اپنی بیوی کو الوداع کہا اور اس نے ریڈیو اسٹیشن بند کر دیا۔ اس کے بعد اس کا کیپسول خلا میں ہی کہیں گم ہو گیا۔ سرگی کرکیلو یہ 1958 میں ایس ٹی پیٹر برگ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بچپن سے ہی ایسٹروناٹ بننا چاہتے تھے اور اسپیس میں جانا چاہتے تھے۔ یہ بات ہے 1981 کی، جب ان کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سوویت یونین کی اسپیس ایجنسی میں جاب مل گئی۔ وہاں 4 سال کام کرنے کے دوران انہوں نے مختلف ٹریننگز لیں، جس کے بعد ان کو ایم آئی آر اسپیس اسٹیشن پر بھیجنے کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا۔ اس دور میں ایم آئی آر اسپیس اسٹیشن کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جتنی فضیلت حاصل تھی۔ یہ زمین سے 400 کلومیٹر دور تھا اور سوویت یونین نے 1986 میں اسے اسپیس میں انسٹال کر دیا تھا۔ اس لیے ناسا اور سوویت یونین کا یہ مقابلہ پچھلے کئی سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ صرف 4 سال کی ٹریننگ کے بعد اتنے بڑے مشن پر جانا سرگی کے لیے اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ 1988 اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب سرگی کو اپنی پہلی اسپیس فلائٹ پر جانا تھا۔ کچھ مہینوں کے دوران سرگی اسپیس پر پہنچ گئے اور کچھ ہفتے اسپیس اسٹیشن پر گزارنے کے بعد واپس زمین پر آ گئے۔ سوویت یونین سرگی کے کام سے بہت زیادہ امپریس ہوئے۔ انہوں نے سرگی کا پروموشن کر دیا اور 3 سال بعد دوبارہ اسپیس اسٹیشن پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔
اب ان کی اگلی اسپیس فلائٹ 1991 مئی میں ہونے والی تھی۔ ایک طرف سرگی اس بات سے خوش تھے کیونکہ ان کو اپنا فیوچر برائٹ نظر آ رہا تھا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ اب ان کی زندگی کے سب سے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ دسمبر 1990 میں سوویت یونین میں موجود مختلف ممالک کے دوران جنگ کا ماحول شروع ہونے لگا، کیونکہ اس وقت سوویت یونین کے ہیڈ میخائیل گورباچیو نے عوام کو لے کر کچھ ایسے قانون بنا دیے تھے جو کہ ان کو بالکل بھی منظور نہ تھے۔ لوگوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن فیبروری 1991 کے آنے تک سوویت یونین کے حالات کافی بہتر ہو چکے تھے۔ اب سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ نارمل ہو گیا ہے اور سرگی کو اسپیس میں بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ لیکن اس کے 2 مہینوں بعد سوویت یونین کے حالات پھر سے خراب ہونے لگے۔ اب سوویت یونین کے لیے 2 مشکلیں آ گئیں۔ ایک طرف تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے اور دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا تھا۔ اس سب کے دوران سرگی کی بیوی نے ان کو اسپیس فلائٹ پوسٹ پون کرنے کو بولا، لیکن سرگی نے اپنی جان سے زیادہ اپنے ملک کو اہمیت دی اور مئی 1991 میں وہ 5 مہینے کے طویل عرصہ کے لیے اسپیس اسٹیشن میں چلے گئے اور وہاں جا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ لیکن زمین پر سوویت یونین کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اس سب کے دوران سرگی کے 5 مہینے پورے ہونے والے تھے، لیکن سوویت یونین کے پاس اس وقت اتنا بجٹ نہیں تھا کہ وہ سرگی کو واپس زمین پر لا سکیں۔ تو انہوں نے سرگی کو صرف اتنا میسج دے دیا کہ اب ان کو جب تک کچھ بتایا نہیں جاتا وہ اسپیس میں ہی رہیں گے۔ سرگی کو اس بات نے بے حد پریشان کر دیا کیونکہ وہ پہلے ہی 5 مہینے اکیلے اسپیس اسٹیشن میں گزار چکے تھے اور اب مزید ان سے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن سرگی کو اسپیشل ٹریننگز دی گئی تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے خود کو سنبھال لیا اور اس میسج کا انتظار کرنے لگے کہ کب ان کو واپس بلایا جاتا ہے۔ لیکن اتنے عرصے تک اسپیس میں رہنا انسان کے جسم کے لیے نارمل نہیں ہے۔ اسپیس میں سورج سے نکلنے والی ریڈیشنز بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اور زیادہ تر ایسٹروناٹس ان ریڈیشن سے افیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اسپیس میں زیادہ وقت گزارنے سے انسان کے جسم کے مسلز اور جوائنٹ میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ زمین میں بنے اسپیس اسٹیشن سے ہفتے میں ایک بار سرگی سے کانٹیکٹ کیا جاتا تھا، لیکن ملک میں چلنے والے حالات ان سے ڈسکس نہیں کیے جاتے تھے، اور دوسری طرف ان کی بیوی الینا تیریکیانا ان سے ملک کے حالات کے بارے میں کوئی بات اس لیے نہیں کرتی تھیں کہ کہیں وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے ان کو اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ جو مشن اکتوبر 1991 کو ختم ہونا تھا، ابھی تک اس کے ختم ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی اور سرگی دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ 25 دسمبر 1991 کو سوویت یونین کے ہیڈ میخائیل نے استعفیٰ دے دیا اور سوویت یونین 15 مختلف ملکوں میں بٹ گیا، جس میں اسپیس اسٹیشن، سیٹلائٹ اور ایٹم بم جیسی بڑی چیزیں رشیا کے کنٹرول میں آ گئیں۔ وہاں سرگی کی باڈی تقریباً پیرالائز ہونے والی تھی اور ان کی جسمانی طاقت ختم ہونے لگی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جنوری 1992 میں تقریباً 8 مہینے اسپیس اسٹیشن میں گزارنے کے بعد ان کے دماغ کی حالت خراب ہونے لگی تھی اور ان کے دماغ میں سوسائڈ کرنے کے خیال آتے تھے۔ لیکن 9ویں مہینے کے شروع میں ان کو خوشخبری دی گئی کہ جلد سے جلد ان کو زمین پر لانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور تقریباً 2 مہینوں کے اندر اندر وہ زمین پر واپس آ جائیں گے۔ اس خبر کو سننے کے بعد سرگی نے مہینوں بعد خوشی کی سانس لی۔ اتنا عرصہ اسپیس اسٹیشن میں بالکل اکیلے گزارنے کے بعد ان کے دماغ میں اب کوئی اور خیال نہیں آ رہا تھا، وہ بس اتنا سوچ رہے تھے کہ کسی طرح وہ زمین پر پہنچ جائیں۔ اور 25 مارچ 1992 کو 311 دن کے بعد ان کو زمین پر لانے کا مشن مکمل ہو گیا۔ ان کو اس بات کا بے حد دکھ تھا کہ جس ملک کے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا وہ 15 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ سرگی 311 دن اسپیس اسٹیشن میں گزار کر آئے تھے اور اس اسپیس اسٹیشن نے اتنے عرصے میں زمین کے 5000 چکر لگائے تھے۔ جب ان کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اگر وہ اسپیس میں 10 سے 15 دن اور گزارتے تو ان کی موت ہو سکتی تھی۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔